پاکستان تحریک انصاف میں کتنے فیصد اس وقت سفارش چلتی ہے؟ نہیں، سفارش کتنی فیصد تو نہیں ہے ہی سفارش؟ ہے ہی سفارش. اور اس وقت گراؤنڈ پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت کے پی میں ہے وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ ایک عام، ہم زیادہ سیاسی بات کرتے ہیں، ایک عام آدمی کی بات نہیں کرتے. ایک عام آدمی کے پی میں کتنا سفر کر رہا ہے؟ دیکھیں، کے پی میں بھی مطلب ہے حکومت کے حوالے سے بھی ان گروپوں کی پشت پناہی لوگوں کو ملی ہوئی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وزارت چاہتے ہیں، وہ جا کے سفارش کرا کے اپنے آپ کو وزیر بنوا لیتے ہیں. اور پھر وزیر صرف بنوانا نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو گارڈ بھی کرنا ہے. 10 وزیر ہٹا دیے گئے ایک سال میں، تو لہٰذا یہ آپ کو ہٹوانے والے بھی ادھر ہیں. ایک احتساب کمیشن بنا ہوا ہے، خیر وہ تو ایک اچھا کام بھی کر رہا ہے، ادھر واچ کرتا ہے. 3 حضرات پہ مشتمل ہیں. تو لیکن یہ کہ غیر یقینی صورتحال ہے. ہر ایک کو دڑکا لگا ہوتا ہے کہ جو آج جیل گیا ہے کہیں میرے نیچے سے کرسی نہ کھینچ لیں. یہی ساری لڑائی ہے کسی چینا جب. یہ کب تک چلنا ہے؟ خان صاحب نے باہر رہنا ہے تو یہ اس وقت کا جو سٹرکچر ہے، کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سارا تبدیل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا؟ مجھے اندیشہ ہے کہ ابھی پی ٹی آئی کو بڑے سیریس چیلنجز مزید درپیش ہو گئے ہیں. مثال کے طور پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے 4 ماہ میں 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ کرو. صحیح. اب اس میں تو سارے پارلیمنٹیرین ملزمان ہیں، اور جو سزا ہوگا وہ سیٹ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ 9 مئی کیسز میں سزاؤں کے بعد پی ٹی آئی کے جو بینچز ہیں خالی ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے عدالتوں سے، اس میں ہم کوئی خیر کی توقع تو نہیں رکھ سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ ہاتھ اٹھا دیں گے یا فارورڈ بلاک کا حصہ بن جائیں گے، وہ شاید بری ہو جائیں. آپ بنیں گے؟ مجھ پہ تو 9 مئی کا کوئی کیس نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ 9 مئی ایک حقیقت ہے؟ اس حوالے سے میں اتنا بول چکا ہوں کہ دوبارہ نہیں بولتا ہوں. 9 مئی کے حقائق کیا ہے پوری قوم کو معلوم ہے. حقیقت ہے کس طرح حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں، اس کی قیادت اس میں ملوث تھی؟ نہیں، قیادت یا خان تو 9 مئی کو گرفتار ہوا. لیکن پلاننگ ہوئی تھی پہلے کسی سطح پر؟ پلاننگ کسی نے خواب دیکھا تھا؟ کس کو پتا تھا؟ اچانک لوگ کیسے چل پڑے؟ کیسے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر پہنچ گئے؟ اچانک پشاور میں لوگ کیسے نکل آئے؟ گجرانوالہ میں، فیصل آباد میں، راول پنڈی میں اچانک؟ اگر خواب نہیں دیکھا تھا تو یہ اتفاق؟ یہ ڈی چوک آپ جاتے ہیں نا؟ بالکل جاتے ہیں نا. جانا کوئی مشکل تو نہیں ہے. نہیں، لیکن اچانک ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ لگ رہی تھی. جن لوگوں نے یہ کیا ہے، اگر ان کی پی ٹی آئی سے تعلق ہیں تو ان کو سزا ملنی بھی چاہیے اور بھگتنی بھی چاہیے. لیکن اس کا بحیثیت پارٹی، پوری پارٹی پہ یہ الزام تو اپنا، یہ پارٹی کے ساتھ ناانصافی ہے، ظلم ہے. آپ کے خیال میں کہ ایک آپ چونکہ قانون ساز بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، اور جس طرح آپ نے سپریم کورٹ کا حوالہ دیا 4 ماہ میں یہ کیسز کنکلوڈ ہوں گے، 4 ماہ بعد کا منظرنامہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ سے باہر نظر آ رہی ہے ڈسکوالیفیکیشن کے بعد؟ دیکھیے، ہم بہت سارے ایم این ایز ہمارے پنجاب کے ان میں ملزمان ہیں. اب ان کو فکر تو لگی ہوگی نا. اور 4 ماہ اچانک نازل ہو گئے. اب 4 ماہ میں 4 ماہ تک کون جو ہے بات چھوڑے گا؟ یہ مکاؤ تو پہلے ہوگا. کتنے لوگ جو ہیں وہ سرنڈر کریں گے؟ کتنے لوگ ہینڈز اپ کریں گے؟ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے لوگ بھاگ جاتے ہیں. جو بھاگ گیا وہ بچ گیا، اور جو نہیں بھاگیں گے ان پہ کوششیں تو ہوں گی. دیکھیں، ہمارے اگر وہ سیٹیں مل جاتی، ریزرو سیٹیں جس کے اب ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے، نظر ثانی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے دائر ہونے کے بعد، تو پھر پی ٹی آئی بڑی مضبوط ہوتی اور حکومت کمزور ہوتی. لیکن اگر وہ سیٹیں حکومت کو مل جاتی ہے تو پھر فارورڈ بلاک کا حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. البتہ پی ٹی آئی کی توڑ پھوڑ کے لیے ان لوگوں کو استعمال کیا جا سکتا. پی ٹی آئی کے مرمت صاحب کتنے فیصد لوگ جو ہیں، خاص طور پہ جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں، وہ دوسری سائڈ وکٹ کے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں یا انگیجڈ ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑی غلط پرسیپشن ہے. کیوں کوئی کھیلے؟ کسی نے تنخواہ دینی ہے، کسی نے جو ہیں کوئی سرخاب کے پر سر پہ رکھنا. علی امین گنڈا پور کے بارے میں پرسیپشن ہے کہ وہ غلط ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی اچھی انگیجمنٹ ہے. لیکن الزام لگانا تو آپ کسی پہ بھی لگا دینا.
علی امین گنڈا پور کی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہے؟ انگیجمنٹ ہوگی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دونوں سائڈوں پہ کھیل رہا ہے. وہ وزیر اعلیٰ ہیں, پارٹی کے مفاد کے لیے اس نے اگر وہ انگیج بھی ہوا ہے, ڈائیلاگ بھی کیے ہیں, تو کون سا جو ہے اس نے پارٹی سے غداری کی؟ خان کی اجازت سے ہمیشہ. پارٹی ٹرسٹ کس پہ کرتی ہے؟ اگر آپ کے ساتھ یہ ہو گیا, علی امین گنڈا پور پہ اب ٹرسٹ نہیں کرتی, یہ ٹرسٹ ہے کس پہ اس وقت؟ اگر ہم بولیں کہ عمران خان کا ٹرسٹ کسی پہ ہے, وہ کون ہے, کس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے؟ خان صاحب کی فطرت ایسی ہے کہ وہ کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ کبھی ٹرسٹ انہوں نے کسی پہ کی, علیمہ پہ بھی نہیں کرتے, کسی پر بھی نہیں کرتے, بشرا بی بی پہ بھی نہیں کرتے. یہ وہ گھریلو مراسم ہوں گے. سیاست میں, حکومت میں اور ریاستی معاملات میں انٹرسٹ ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ خان صاحب ساری عمر ان کی یہ ایک طریقہ رہا ہے. تو دھوکے پہ دھوکا تو اپنوں سے ہی کھاتے جا رہے ہیں. مثلا کون سا دھوکا ہوا ہے خان کے ساتھ بتائیں؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی انگیجمنٹ ہونی ہے, اگر خان کے ساتھ دھوکا کون سا ہوا ہے؟ اگر کوئی انگیجمنٹ ہونی ہے, آپ ہی تو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا والے جو ہیں سبوتاج کرتے ہیں, سوشل میڈیا والے جو ہیں, سوشل میڈیا والے تو اپنے ڈالر کمانے کے چکر میں. تو خان کے لوگ نہیں ہیں یہ؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈالر کمانے کے چکر میں لگے ہیں. خان کی تو خان صاحب کو نہیں پتا کہ ان کے لوگ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ شہباز گل اگر ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, وہ ڈالر تو کما رہا ہے نا, وہ دھوکے کے لیے تو نہیں کر رہا ہے, اپنے ڈالر کے لیے کر رہا ہے. خان کو تو نقصان ہی پہنچا رہا ہے. وہ خان کو ڈالر زیادہ ضروری ہے نا جی, باقی تو آپ اس کو جو بھی کہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ اب بھی جو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کب تک آپ کو باہر آتے دکھائی دے رہے ہیں؟ آتے دکھائی دے بھی رہے ہیں یا نہیں دکھائی دے رہے؟ جب تک یہ انقلابی قیادت ان کے پاس ہے, خان صاحب کی رہائی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. تو آپ کو یہ حکومت چلتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ خان صاحب باہر آتے ہیں تو حکومت کے لیے ظاہر مشکلات تو ہوں گی. خان صاحب نے اندر رہنا ہے تو اس حکومت نے اپنا وقت پورا کرنا ہے. آہستہ آہستہ انہوں نے پی ٹی آئی کو بہت کمزور کر دیا ہے, یہ ماننا پڑے گا. ماننا پڑے گا. اور پی ٹی آئی کتنی کمزور ہو چکی ہے اس وقت؟ آلموسٹ کوئی اتنی کمزور ہیں کہ 1000 لوگ اب یہ باہر نہیں نکال سکتی ہے. 1000 بھی اس وقت اگر پاکستان تحریک انصاف پنجاب اور کے پی سے بھی 1000 بندہ نہیں نکال سکتی؟ کے پی سے وہاں سے تو وہاں تو نکل جائیں گے. مسئلہ پنجاب اور اسلام آباد میں نکالنے کا ہے. 26 نومبر کو ایسے لیسنز سکھائے ہیں. ویسے میں آپ کو عرض کروں, یہ ٹی وی کا پروگرام تو نہیں ہے نا, ڈیجیٹل کا ہے, تو یہ چل جاتا ہے, تو اس کو چلائیں. مطلب 26 نومبر کو جو سبق سکھائے نا, وہ سبق یہی ہے نا. انہوں نے ہماری 450 گاڑیاں ابھی تک گم ہیں. 26 نومبر کے بعد چیف منسٹر کی 2-3 گاڑیاں گم ہیں, عمر ایوب خان کی گم ہے, پتہ نہیں ساری قیادت کی گم ہے, عام لوگوں کا ٹرانسپورٹ گم شدہ ہے. اب آئندہ جلسے کے لیے کون ٹرانسپورٹ دے گا؟ تو وہ بھی تو کارکنوں کو چھوڑ کے چلے گئے نا. بشرا بی بی بھی اور جو چیف منسٹر ہیں وہ محفوظ راستوں سے مارگلا کی پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے کے پی پہنچ گئے. لوگ ادھر ہی چھوڑ گئے. کوئی جنگ کے لیے آئے تھے, احتجاج کے لیے آئے تھے نا. اور وہ ان کے پاس کون سے سلمانی ٹوپیاں تھی یا سنگی آرٹ کے وہ ماہر تھے کہ گولیوں سے بچ سکتے تھے؟ گولی نے تو سب کو لپیٹ لینا تھا. تو ان کو اس طرح چھوڑ کے جانا چاہیے تھا. کارکن چھوڑ کے کیا مطلب؟ کارکن رہے ہی نہیں تھے. کارکن جو ہیں سارے جان بچانے کے چکر میں بلڈنگوں پہ چڑھ گئے. یہ ویسے ہی مطلب غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ بھاگ گئے. اچھا, پی ٹی آئی